پھرتا رہے گا، چلو معاف کیا۔ بیٹے نے تیسری بار جرم کیا، وہی جرم، کئی دنوں کے بعد پھر آیا، بابا معاف کر دو۔ تیسری بار بابا معاف کر دے گا، تانا ضرور دے گا، بغیرت ضرورت پہندی ہے تو میرے کو آ جانا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر میرے پاس آ گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں 70 بار معافی مانگ، 70 بار توبہ کر، ہر بار توبہ کر کے، توبہ توڑ کے پھر میرے دروازے پہ آ، میں پچھلا تانا بھی کبھی نہیں دوں گا، کبھی نہیں دوں گا۔ توبہ ٹوٹتی ہے پھر میرے دروازے پہ آ، توبہ ٹوٹتی ہے پھر میرے دروازے۔ علماء نو بھی چاہیے لوگوں کو کچھ امید دیوان، انجے نہ یرکائی رکھن بندیاں نو، تسی تے سارے جہنم میں جانا، تیاری کر لو جہنم میں جان دی، امید دلانی چاہیے۔ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، پھر رب کی رحمت بھی جوش میں آئے گی اور آمنہ کا لال شفاعت کے لب بھی کھولے گا، ان کی شفاعت بھی ہونی ہے، میرے آقا نے شفاعت کے لیے پھر لب کھولنے ہیں، انشاءاللہ موحدوں کا کام ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ کیوں بھائی؟ کوئی دنیا کی عدالت ہے، آپ مقدمے ہوتے رہتے ہیں، جدہ مجرم اقرار جرم کر لے، فرد جرم جدہ لگنی ہے، فرد جرم، تو مجسٹریٹ پوچھتا ہے، جج پوچھتا ہے یہ جو ایف آئی آر میں جرم لکھا گیا ہے آپ نے یہ کیا ہے؟ وہ کہے ہاں کیا ہے، اس کے بعد مقدمہ چلے گا؟ نو۔ گواہ پیش ہوں گے؟ نہیں۔ وہ کہے گا بیٹھ جاؤ فیصلہ کرتا ہوں، سزا دے۔ اقرار جرم کے بعد کوئی عدالت معاف نہیں کرتی، اللہ نے فرمایا یہ میری عدالت ہے، بار بار جرم کا اقرار کر کے میرے دروازے پہ آ، میں پھر معاف کرتا چلا جاؤں۔ کوئی عدالت ہے جو مثل ضائع کر دے؟ نو۔ تھانے ریکارڈ موجود ہے، ہمیں مقدمے بری ہو گیا، ریکارڈ موجود، مثل موجود ہے، دنیا کی ہر عدالت میں مثل موجود رہتی ہے۔ فرمایا میرے دروازے پہ آ، اساں پچھلیاں مثلاں بھی ساریاں ضائع کر چھڑی، ہمیں کوئی ریکارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ مولا یہ وعدہ تو نے مجھ سے بھی کیا، ہر گناہ گار سے کیا کہ گناہ کرنے کے بعد میرے دروازے پہ آؤ، معافی مانگو، لب کھولو، شرمندگی محسوس کرو، میں پچھلے سارے گناہ، اور اگر 313 صحابہ کے گناہ بھی تو نے معاف کر دیے، یہ کوئی وڈی گل ہے؟ فرمایا ٹھہرو تے صحیح، گل تے پوری کر لین دیو۔ میرے نبی نے آگے کہا صرف معاف نہیں کیا، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حسنات، اپنے نبی کے یاروں کے لیے یہ قانون بنایا، یہ گناہ بھی کرتے رہیں میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں۔ بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دی۔ آپ میں کچھ لوگ جو عقل کے ترازو پہ ہر بات کو تولتے ہیں وہ موجود ہوں گے، وہ کہیں گے یہ کیڑی گل ہوئی جی، کریں گناہ اور لکھی جائیں نیکیاں، گناہ کریں اور نیکیاں لکھی جائیں۔ یہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ میرا رومال پلیت ہو گیا، نجاست لگ گئی، گندگی لگ گئی، بالٹی میں پانی تھا، میں نے اس بالٹی کے اندر اس رومال کو ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، نکالا، پاک ہو جائے گا؟ پانی بھی کیا ہو گیا؟ پلیت ہو گیا۔ اس نے اس پانی کو کیا کر دیا؟ میں آیا نہر کے کنارے، میں آیا دریا کے کنارے، میں نے رومال نہر کے کنارے ڈالا، دریا کے کنارے ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، نکالا، کیا ہو گیا؟ پانی پلیت ہوا؟ اس سے جو پلیتی نکلی اس نے پانی پہ اثر کیا؟ نہیں کیا۔ اے لوگو، تمہاری اور میری نیکیوں کی مثال بالٹی کے پانی کی طرح ہے،
صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے، اس میں کبھی نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ۔ میں تو بالکل کوئی منفی رنگ نہیں اختیار کر رہا ہوں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، میں تو بالکل مثبت رنگ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں صحابہ کی عظمت اجاگر ہو جائے، آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کیا ہے۔ یہ 313 سب سے اعلیٰ ہیں، پھر ان 313 میں سے وہ 10 صحابہ سب سے اعلیٰ ہیں جن کو نام لے لے کے میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ عشرہ مبشرہ، ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، طلحہ انت فی الجنہ، زبیر انت فی الجنہ، عبد الرحمن انت فی الجنہ، ابو عبیدہ انت فی الجنہ۔ نام لے کے میرے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ یہ 10 صحابہ سب سے افضل صحابہ ہیں، اور ان 10 صحابہ میں پھر وہ 4 صحابہ سب سے افضل ہیں جو میرے نبی کے انتقال کے بعد مسند خلافت پہ بیٹھے تھے۔ وہ 4 صحابہ سب سے کیا ہیں؟ افضل ہے۔ میں نے درجوں کی تقسیم کر دی اور میں نے دلائل سے کی ہے۔ یہ 4 صحابہ سب سے افضل ہیں سارے صحابہ سے، اور پھر ان 4 میں سے سنو گے ان 4 میں سے وہ سب سے افضل ہے کہ اندھیری رات ہے، آسمان پہ ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، اور میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ فرمایا ہے، میری ماں نے کہا من ہوا، وہ خوش نصیب کون ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ کے دل میں کیا تھا؟ انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کروں، یہ جو ستاروں کے برابر کہا نا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی پاک کو ستاروں کی تعداد کا پتہ تھا۔ بعض لوگ اس سے استدلال کر رہے ہیں، نا، یہ کثرت سے کنایہ ہے۔ کیا ہے؟ کثرت سے کنایہ۔ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو نا تو اسے کبھی سر کے بالوں سے، کبھی ریت کے ذروں سے، کبھی پانی کے قطروں سے، کبھی بارش کے قطروں سے، اور کبھی ستاروں سے اسے تشبیہ دے دیتے ہیں کثرت بیان کرنے کے لیے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، انشاءاللہ علماء کو تو پتہ بھی ہوگا۔ قربانی کا مہینہ آتا ہے تو علماء بیان کرتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں قربانی کی فضیلت پر، عیدگاہ میں تقریریں ہوتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم جانور تو ذبح کریں گے، ما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوں گے نا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے میں۔ یہ علماء بیان کرتے ہیں۔ سچی سچی گل کرو، اس دا کی مطلب؟ ظاہری معنی مراد ہے، ظاہری معنی یعنی اللہ، میں نے قربانی دی نا، میں نے بکری ذبح کی مثلا، اللہ گنیں گے بکری کے جسم پہ بال، اس کے بھائی 1.5 لاکھ بال ہے، بندیالوی نے 1.5 لاکھ نیکیاں دے دو۔ یہ معنی اس کا، اور یہ معنی تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے، اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ یار عدل نہیں رہتا،
ایک بندے 3 लाख دی گاں ذبح کیتی، بال کتنے ہیں؟ 5 लाख۔ دوسرے بندے 15,000 دی بھیڑ ذبح کیتی، اس کے بال کتنے؟ کروڑ۔ اس کو کروڑ دیں گے اللہ، اس کو 5 लाख۔ یہ تو معنی بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف۔ یہ معنی نہیں ہے جو میں معنی کر رہا ہوں، جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، مفہوم وہی ہے، علماء بھی اس کی تائید کریں گے۔ یہ معنی نہیں ہے اللہ بال گنیں گے اس کے برابر نیکیاں دے دیں گے، نہ۔ مطلب یہ تھا میرے آقا کے کہنے کا کہ جس طرح جانور کے بدن پر اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح قربانی دینے والے کی نیکیاں گنی نہیں جا سکتی۔ یہ معنی تھا اس حدیث کا، کثرت سے کنایا۔ تو یہ جو ستاروں کی بات میری ماں نے کی، یہ بھی کیا تھا؟ کثرت سے۔ ایسی نیکیاں جو گنی نہ جا سکے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں خطاب کا بیٹا عمر۔ میری ماں کے دل میں کیا تھا؟ ہر بیٹا ہر بیٹی جاتی ہے میرا بابا آگے ہو، میرے بابا کو عظمتیں ملیں، میرے بابا کو درجے ملیں، ہر بیٹا یہی چاہتا ہے۔ میری ماں نے بھی دل والی بات دل میں نہیں رکھی کہ چپ کر جائیں، نہ۔ بندیالوی کہتا ہے رب نے رکھنے نہیں دی، رب نے کہا عائشہ دل والی بات زبان پہ لا، آج میں دنیا والوں کو تیرے بابا کی عظمتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے کہا اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ ستاروں کے برابر ان کی نیکیاں ہیں، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے نبی نے جو جواب دیا اس کا میں خطیبانہ معنی کروں گا، آپ مجھے اجازت دے دیں، اور آپ اس پر توجہ بھی کریں گے، ذرا اس لہجے کو آپ ذرا سنیں گے، لہجہ محسوس کریں گے۔ اگر آسمان کے تاروں کے برابر حضرت عمر کی نیکیاں ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو، مجھے کعبہ کے مصطفیٰ کے ہم سفر لٹایا جس نے اپنا گھر، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے بابا کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تیرے بابا کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب مکے کی نکیل دار زمین پر نبوت کی نازک تلیاں زخمی ہونے لگی، چلنا دشوار ہو گیا، تو تیرے بابا نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا تھا، نبوت کو اٹھایا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ 50 سال، 50 سال۔ پھر غار ثور کی چڑھائی، نبوت کا بوجھ، اور پڑھے لکھے لوگوں فتح مکہ کے دن اگر میں تیری اس روایت پر اعتبار کروں جو تو بیان کرتا ہے کہ کعبے کے اندر داخل ہوئے تو اوپر والی تصویریں تھیں، میرے نبی ان کو توڑ رہے تھے اور اوپر والی تصویروں پر آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، تو آپ نے حضرت علی سے کہا تھا میرے کاندھے پہ چڑھ ان کو توڑ۔ یہ تیری روایت ہے، میں مان جاتا ہوں، لیکن اتنا تو ماننا میرے نبی نے حضرت علی سے بت توڑوا کے یہ ثابت کیا کہ علی بت شکن ہے، سبحان اللہ، علی بت شکن ہے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں اور آپ کے کاندھے پر، میں اور آپ کے کاندھے پر، نہ
آپ میرے کاندھے پہ آئیے، آپ میرے کاندھے پہ آئیے۔ عمر کتنی ہے؟ 29 سال، جوانی، جوبن، کڑیل جوان۔ میرے آقا نے فرمایا علی تو اس سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، تو اس سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر حضرت علی میرے نبی کے کاندھے پہ آئے، ان بتوں کو توڑا۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہتا بھی رہتا ہوں۔ ہجرت والی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر کو میرے رب نے یہ قوت دی کہ اس نے پوری نبوت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، اور رب نے یہ بتایا کہ جو ابو بکر ہجرت کی رات نبوت کو اٹھا کے جا رہا ہے، نبی پاک کی وفات کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا۔ یہی اٹھائے۔ میرے نبی نے یہ ثابت کیا۔ شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، شان امنا صدیقہ۔ تسی نعرے مار مار کے من جس پاسے لے آنا چاہتے ہو نا، اس پاسے میں آج فی الحال آنا نہیں چاہتا۔ آپ صرف حضرت معاویہ پہ پروگرام رکھیں اور پھر میرا بولنا دیکھیں، پھر دیکھیں میں کیسے بولتا ہوں۔ شاہ جی کے شہر میں بیٹھا ہوں، امیر شریعت کے شہر میں ہوں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت۔ کیسا جہاد کیا مرزائیوں کے خلاف، کیسا جہاد کیا۔ جب بیمار ہوئے، زبان بند ہو گئی، فالج کا حملہ ہو گیا، لاہور میں بیٹھے تھے اپنے پیر صاحب کے پاس، حضرت عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بات چلی کہ مرزائیت یوں ہو رہی ہے، یوں عروج ہو رہا ہے۔ اب شاہ جی میں قوت بیان نہیں ہے اور طاقت نہیں ہے، تو شاہ جی نے وہاں ایک پنجابی میں ایک جملہ کا پتہ نہیں تھے آکھنا مناسب بھی ہے کہ نہیں۔ شاہ جی نے فرمایا پیر صاحب میری گھگری نو گھنگرو لوا دے تے پھر میری ٹور ویکھنا، دعا کر دیو اللہ من توفیق دے دے وے، پھر تسا میری ٹور ویکھو کہ میں کیسے مرزائیوں کے خلاف بولتا ہوں۔ اللہ شاہ جی کی قبر کو منور فرمائے، اور اللہ شاہ جی کی قبر پہ رحمت کی برکھا برسات۔ بڑا جہاد کی ہے ختم نبوت۔ تو میں اس پر مستقل تقریر کرنا چاہتا ہوں، کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ کروں گا، چلو کبھی سنہری مسجد میں صحیح انشاءاللہ۔ یہ جو تبرہ کیا گیا حضرت ابو بکر پر اسلام آباد میں، اور ایک شخص نے انہیں کافر تک کہا، تو یہ ہمارے ملک میں اللہ اکبر، پاکستان کا مطلب کیا، اور پھر ہمارے حکمران کہتے ہیں مدینے دی ریاست ہے، مدینے کی ریاست اور ابو بکر پہ فتوے۔ انا للہ، کاش آج فاروق اعظم زندہ ہوتے، دروں سے تمہاری پیٹھ کھرچ کے رکھ دیتے۔ حضرت ابو بکر ایسی شخصیت پر سامنے کیا رکھا گیا؟ اصل مقصد تو یہ آپ کو بات سمجھانی، گالی نکالنا یا فتویٰ لگانا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ کوئی کمال نہیں۔ گالی نکالنا تو کوئی فن نہیں نا بھئی، گالی نکالنا بھی کوئی فن ہے؟ بولو، گالی نکالنا کوئی فن ہے؟ اللہ دی قسم ہے ساڈے نالوں اے حفیم تے چرس ویچن والے چنگیاں کٹ دیں، بالکل جاہل ہیں، بڑی گالی نکالتے ہیں، پاپولر قسم کی گالیاں نکالتے۔ ہمارے سرگودا میں ایک برادری ہے، ان کی عورتیں جب لڑتی ہیں آپس میں، وہ جب گالیاں نکالتی ہیں، اللہ اللہ، میرا خیال ہے فرشتے بھی اتھوں اٹھ جاندے ہونے، نس جاندے ہونے، یہ ساڑھے کول نہیں لکھیاں جاندے۔ تو گالی نکالنا بھی کوئی فن ہے یار؟ ممبر ہو اور گالی، یہ کوئی، چاہے جو بھی مخالف، نہ فتویٰ لگانا کوئی فن ہے، نہ گالی نکالنا کوئی فن ہے، نہ بد زبانی کرنا، گالی نکالنا، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرنا، اس ممبر پہ بیٹھنے والوں کو زیب دیتی ہے۔ علماء کرام، جو علماء کرام ایسے ہیں جو حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا
कम अज़ कम अपने लहजे में इतनी दुरुस्तगी लाइए कि लोगों को आम में और चौक में खड़े हुए बदमाश में फ़र्क महसूस कि वो बदमाश है और ये आलिम है। हमारे बंदयाल में ना सिरदारी निज़ाम है, बड़े मलक हैं, चौधरी हैं, सैकड़ों मुरब्बे ज़मीनें हैं उनकी। तो शादी होती है ना, शादी तो मुजरा कराते हैं, मुजरे में नट मंगवाते हैं लाहौर से। वो नट आते हैं, वो एक खेल तमाशा होता है, मैदान लगता है, सारे मलक सोफ़े वगैरह लगा के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। नट मैदान में आए, उन्होंने जनाब मजाक किए। एक शादी पे ना वो नटों ने जब अपना काम शुरू किया तो हमारे एक मलक साहब थे, उनका रंग थोड़ा सा काला था, सांवले रंग के थे। तो उन्होंने दूसरे बंदे से बात शुरू कर, साथ वाले बंदे से। नट को महसूस हुआ भाई हम तमाशा कर रहे हैं, अपना फन दिखा रहे हैं, ये अपनी गल्लां नूं लगे हुए। तो वो भागता हुआ उस मलक के पास आया, उस आख्या साईं तुसां तां चुप करो, नहीं तो लोगों नूं किवें पता लग सी बे साडे विच मलक कौन है ते भंड कौन है। लोगों नूं किवें पता लग। उलमाए किराम अपने लहजे में दुरुस्तगी लाई ताकि लोगों को पता चले कि शरीफ आदमियों की ज़बान क्या होती। हाँ, रद्द करो, देखें जो उसने दलील दिया उसका क्या करो, रद्द करो, उसके मुंह पे मारो। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पे जो तबर्रा किया गया उसकी वजह क्या थी, उस वजह को हमने दूर करना है। वजह थी फदक। सैयदा फदक मांगने गई, दरबार में खड़ी रही, अबू बकर ने सैयदा को हक नहीं दिया, ये वजह बनाई उन्होंने। इस वजह को हमने दूर करना है। हमने कहा कि वारिस सिर्फ बेटी नहीं होती, बीवियां भी वारिस होती हैं कि कोई नहीं? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? तो नबी पाक की अगर वरासत तकसीम होती तो सिर्फ सैयदा फातिमा को मिलती कि बीवियों को भी मिलती? तो हजरत अबू बकर ने अपनी बेटी आयशा को दे दी थी, हजरत उमर की बेटी को दे दी थी, बीवियों को दे दी थी। एक बात। दूसरी बात, यह बड़ी काम की बात आपको बता रहा हूं। मैंने एक मिनट के लिए माना हजरत अबू बकर ने हजरत फातिमा का हक गसब किया, जुल्म किया, हजरत उमर ने गसब किया, जुल्म किया, मैंने तेरी बात एक मिनट के लिए मान ली। हजरत उस्मान ने ज्यादती की, जुल्म किया, हक नहीं दिया, मैंने एक मिनट के लिए तेरी बात मान ली। मुझे मुतमईन कर, मुझे जवाब दे। जब हजरत अली बरसर इक्तिदार आए, खिलाफत उनके पास, इमामत उनके पास, हुकूमत उनके पास, फौज उनके पास, पुलिस उनके पास, ताकत उनके पास, कुव्वत उनके पास, हजरत अली ने फदक का बाग जो फातिमा का हक था, ये फातिमा के वारसों को लौटा दिया था। साबित कर दुनिया की किसी किताब से कि हजरत अली ने हसनैन करीमैन को बुलाया और करबला, बेटा ये तुहाडा हक सी, उन्हें त्राय ने नहीं दिता, अब मैं इसको लौटा रहा हूं। तब्दीली आनी चाहिए कि कोई नहीं? तब्दीली तो आनी चाहिए थी। हजरत अली तब्दीली लेके आते, हक उनको वापस करते, फातिमा के वारसों को वापस करते, उनका हक दिलवाते ना। तू साबित नहीं कर सकता, क़यामत की सुबह तक साबित नहीं कर सकता, मैं साबित कर सकता हूं। मैं और तेरी किताबों से साबित कर सकता हूं कि जब हजरत अली को यह कहा गया कि फदक फातिमा का हक था, ये उनकी औलाद को वापस लौटाओ, तो हैदर कर्रार ने कहा था फदक के मामले में मेरा फैसला वही है जो अबू बकर और उमर का फैसला है। ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार। तुमने इसको बुनियाद बनाया, फदक को बुनियाद बनाया। मैंने फदक के मसले को हल किया। यहां तुम्हारा दिल मानता है यारो, तुम्हारा दिल मानता है कि खातून जन्नत हो, मेरे नबी की बेटी हो, जिसके चेहरे को आसमान के फरिश्तों ने भी कभी ना देखा हो, वो चंद खजूरों के लिए अदालतों में खड़ी,
اور شوہر کہاں ہے؟ شوہر کہتا ہے میں گھر بیٹھا ہوں، تو جا۔ تم اپنی بیویوں کو عدالتوں میں بھیج دیتے ہو، اس طرح بھیجتے ہو؟ کچھ خوف خدا کرو یار، کیوں قصے بناتے ہو؟ کیوں کہانیاں بناتے ہو؟ کیوں یہ ساری کہانیاں آپ نے بنائی؟ حضرت ابوبکر اور حضرت، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئیں، نبی پاک کے انتقال کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ انتقال ہوئیں، بیمار ہوئیں اور اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کی تیمارداری اور عیادت کس عورت نے کی تھی؟ خدمت کس عورت نے کی تھی؟ بس حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسماء نے، کس نے؟ ہوں تے بولو، کس نے خدمت کی؟ وہ کن کی بیوی تھی؟ خلیفہ وقت کی بیوی۔ وہ تیمارداری کر رہی ہے، اور روایات میں آیا کہ سیدہ فاطمہ پریشان ہوئی، رونے لگ گئیں۔ حضرت اسماء نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں فکر مند ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھایا جائے گا اور میرا جو کفن ہوگا، اس کفن پہ غیر محرم کی نظر پڑے گی، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا جو کپڑا ہے اس پر بھی غیر محرم کی نظر پڑے۔ اللہ اکبر۔ تم کہتے ہو وہ فاطمہ عدالت میں کھڑی۔ حضرت اسماء نے کہا اس دا علاج تے میرے کول ہے، میں اس مسئلے دا حل کر دینی ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ حضرت اسماء نے کہا میں حبشے میں گئی تھی، تو میں نے حبشے میں دیکھا کہ وہاں جب عورتوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں نا، تو چارپائی کے چاروں پائے جو ہوتے ہیں نا، اس پر فٹ فٹ کی لکڑیاں باندھ دیتے ہیں، فٹ فٹ اونچی لکڑیاں، اس لکڑیوں کے اوپر چادر ڈالتے ہیں، اور عورت کے جسم پر نظر، اس کفن پہ بھی نظر نہیں پڑتی۔ روایت میں آیا کہ حضرت اسماء کی یہ بات سن کے حضرت فاطمہ مسکرانے لگ گئی، خوش ہو گئی کہ یہ ایک راستہ انہوں نے نکالا ہے۔ تو اس بیماری کے اوقات میں ایک دوسرے کے گھروں میں جانا اور بیمار پرسیاں کرنا اور خدمت کرنا، یہ دشمنوں کا کام ہوتا ہے کہ دوستوں کا کام ہوتا ہے؟ یہ تو ان گھروں کا کام ہوتا ہے جن میں بڑے کلوز تعلقات ہوں، ایسے موقع پہ وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ یہ سب کہانیاں بنائی گئی ہیں، کہانیاں گھڑی گئی ہیں، کہانیاں، اور جملے بھی امیر شریعت کے ہیں۔ امیر شریعت کے یہ جملے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ ان کے ایک بیٹے نے پہلے دور میں، بعد میں تو وہ اس طرح مائل ہو گئے، پہلے ایک زمانے میں انہوں نے کتب خانے میں بیٹھ کے حضرت معاویہ کے متعلق کچھ غلطیاں ان کی، اور لکھا ہوا ہے شاہ جی نے اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کہا بیٹا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، امیر شام امیر معاویہ، امیر شام امیر معاویہ۔ یہ آپ نے امیر شام کیوں کہا؟ وہ تو 54 صوبوں کے حکمران تھے۔ یہ تو ان کے لفظ ہیں امیر شام، ان کا پروپیگنڈا ہے امیر شام۔ امیر شام نہیں، 54 صوبوں کا حکمران تھا، اور 19 سال حکومت کی۔ کتنے صوبوں پر؟ 54 صوبوں۔ اور خلافت سپرد کس نے کی تھی؟ کس نے دی تھی ان کو خلافت؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت علی کے بیٹے نے دی تھی۔ حضرت علی کے بیٹے کو پتہ نہیں چلا بھی یہ میرے بابا کے مقابلے میں آیا تھا، یہ باغی ہے؟ کیوں دی؟ خلافت کیوں سپرد کی؟ دیکھیں عمران خان نو آکھو بے نواز شریف نو وزیر اعظم بڑھائے، آسان ہوتا ہے؟ دشمنوں کو دینا حد نہیں ہو گئی؟ دونوں سپرد کرتے ہیں، دونوں بھائی۔ یہ جو میں نے تاریخی شخصیات کا لفظ بولا، ایک ہم لفظ بولتے ہیں فلانا بندہ بڑی تاریخی شخصیت ہے، یہ تعریف کا جملہ ہے،
تاریخی شخص یعنی بڑا مشہور آدمی ہے. لیکن میں جو جملہ بول رہا ہوں وہ اس لہجے میں نہیں بول رہا ہوں. میں کہتا ہوں صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں. بہی معنی کہ ہم نے صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. اس معنی میں ہے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں. صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ابن اسیر نے کیا لکھا ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا دیکھنا کہ البدایہ والنہایہ میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ صاحب ہدایہ نے کیا لکھا ہے، یا علامہ تفتازانی نے کیا لکھا ہے، یا فلاں عالم نے کیا لکھا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے صحابہ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. پڑھو یار سارے یہ دیکھ. ٹھہرو یار، ٹھہرو. ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں کہ کوئی نہیں ملتی ہیں؟ تلاوت کی نیت سے پڑھو تو پھر یہ نیت کر کے پڑھو یار. آندھی نہیں آیت؟ آندھی واقعی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم مانا تسی کرنا کہ میں کراں؟ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں، یہی علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ یہی لوگ ہیں فی الدنیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں. سچی سچی گل کرو، جس ٹائم یہ آیت اتر رہی تھی میں تھا؟ آپ تھے؟ امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ابن حجر، ابن کثیر، طبری، بولتے جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی، بہاءالحق ملتانی، معین الدین چشتی، علی حجویری تھے مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء، شب زندہ دار، تہجد گزار، اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، یہ اس وقت تھے؟ نہیں تھے. تو پھر مجھے بھی بتاؤ یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں. کون تھے اس وقت؟ زور سے بولو، زور سے بولو. کون تھے اس وقت؟ یہی لوگ ہیں. یہ صحابہ کے تھے ہی صحابہ؟ ہم تو تھے ہی نہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. پھر اللہ نے آگے کہا اولئک ھم المتقون. پھر اللہ نے کہا اولئک ھم الصادقون. پھر اللہ نے کہا اولئک ھم الراشدون. میں بڑا نالائق آدمی، مجھے اپنے علم پہ کبھی ناز نہیں ہوا، مجھے اپنی خطابت پہ کبھی ناز نہیں ہوا. اللہ آئندہ بھی بچائے. مجھ سے اچھے اچھے خطیب یہاں موجود ہیں، مجھ سے اچھے اچھے عالم یہاں موجود ہیں، مجھ سے اچھے اچھے لکھاری مصنف بھی یہاں موجود ہیں. میں نے کبھی تعدی نہیں کی، تحدی نہیں کی، تکبر نہیں کیا. اللہ آئندہ بھی بچائے. میں بڑا نالائق اور کم فہم آدمی. میں نے ایک کتاب لکھی، اس میں نے فیصلہ کیا کہ میں صحابہ کو قرآن کے آئینے میں پیش کروں گا. اس کا نام میں نے رکھا اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں. صرف قرآن. میرے دل میں تھا کہ میں 100 آیتیں میں اکٹھی کروں گا. یہ میرے دل میں شروع میں تھا. میں نے اسے لکھنا شروع کیا، آیتیں 100 سے بڑھ گئی. میں نے کہا چلو 200، تھوڑی سی اور محنت کرتے. آیتیں 200 سے بھی بڑھ گئی. میں نے کہا چلو 300، آیتیں 300 سے بھی بڑھ گئی. اب کتاب کا حجم بھی دیکھنا ہے. اس کتاب کا حجم 700 صفوں کا بن گیا. تو کہیں بریک لگانی پڑتی ہے. آپ میرے ذوق کی پتہ نہیں داد دیں گے یا نہیں دیں گے کہ میں نے کس ہندسے پہ آ کے اسے ختم کیا. میں نے 313 آیتیں پیش کی. اصحاب بدر کی تعداد کو میں نے سامنے رکھا
اور 300 یہ میں نلائق آدمی. قرآن تو بھرا پڑا ہے میرے نبی کے یاروں کے تذکروں، بھرا پڑا. اور اگر یہ گستاخی کا جملہ نہ ہو، اپنے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں کہ اللہ کے متعلق یہ جملہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. میں تو محبت میں بول رہا ہوں. اللہ دی قسم ہے جدا میں قرآن وچ ویکھدا نا بھئی اللہ میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کر رہا ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اللہ میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں کردیاں رجدا ہی نہیں، رجدا ہی. اللہ کہتا ہے یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں. اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں. کون تھے اس وقت؟ اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں. اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کا لشکر ہے. کون تھے اس وقت؟ وہ اللہ کا لشکر کون تھا؟ یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ، عبداللہ ابن ابی. کون تھے؟ اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کا لشکر ہے. میرا سونا پیغمبر اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے. صحابہ کس کی فوج ہے؟ کس نے کہا؟ اولئک حزب اللہ. لوگ فوج پہ تنقید کرتے ہیں، کئی سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن جو سرحدوں کے ساتھ فوج کی وفاداری ہے، ملک کی سرحدوں کے ساتھ، اس پر تنقید یہ غداری ہے کہ فوج سرحدوں کی حفاظت میں مخلص نہیں. یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. ہم پاکستانی نہیں سوچ سکتے. اپنی فوج کے متعلق ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنی سرحدوں کے بارے میں مخلص نہیں. فوج کی وفاداری پر کہ وہ ملک کی اور ملک کی سرحدوں کی وفادار ہے، اس پر تنقید نہیں ہو سکتی. جو تنقید کرے گا غداری کا مقدمہ چلے گا. بندیالوی کہتا ہے اگر ملک کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی. مجھ پہ تنقید ہو سکتی، میرے استاد پہ بھی ہو سکتی، میرے مرشد پہ بھی ہو سکتی، میری جماعت کے امیر پہ بھی ہو سکتی، میری جماعت کے مبلغین پہ بھی ہو سکتی، ان علماء پہ بھی ہو سکتی، ولی پہ بھی ہو سکتی، امام پہ بھی، مفسر، محدث، مفسر، فقیہ، مفتی. کوئی تنقید سے بالا تر نہیں ہے، سب پر ہو سکتی ہے. صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی. فلاں صحابی نے یہ، آپ میرے متعلق کہہ سکتے ہیں اس نے یہ کیا، اپنے امام کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں اس نے یہ کیا. صحابی کے متعلق آپ اس کی عمل سے بحث نہیں کر سکتے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں اور مختصر بیان کروں تو پتہ نہیں آپ کے سروں کے اوپر سے نہ گزر جائے. بندیالوی کہتا ہے صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا. کیوں بھائی؟ صحابی بندہ بنتا ہے زیادہ نمازیں پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، تسبیح رولنے سے، تہجد پڑھنے سے. صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا. تو بندیالوی کہتا ہے جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں تو پھر صحابی کی عمل سے بحث نہیں ہو سکتی. اگر یہ درجہ عمل کی وجہ سے ملتا پھر آپ بحث کرتے، پہلے عمل چنگے سن، پیچھے خراب ہو گئے. لیکن جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملا، عطا الہی ہے، یہ کسبی نہیں وابی ہے. کون عطا کرتا ہے؟ لہذا صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی. کوئی عالم، کوئی مورخ جو صحابہ پہ تنقید کرے گا تو مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اس سے پوچھوں
کہ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے، تو کون ہے، تعارف کروا اپنا، تو کون ہے۔ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا ان کے متعلق قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات، ان کے متعلق قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا۔ بس آخری ایک بات کا میں چاہتا ہوں میں آپ کے ذہنوں سے اشکال ختم کر دوں۔ وہ حضرات جب بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کلمہ تو پڑھا تھا، یہ جو تم صحابہ کرتے ہو، ابو بکر، عمر، عثمان، انہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا، لیکن وہ جو قرآن میں منافقوں والی آیتیں ہیں کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پیچھے پڑھتے تھے، جہاد پہ بھی جاتے تھے، یہ وہ مغالطہ دیتے کہ وہ بھی تو کلمہ گو تھے۔ بس میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے منافقوں کی خصلتوں کا ذکر کیا۔ سورۃ توبہ، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ریس کرنے والے ہیں، اور دین کے خلاف جد و جہد میں سب برابر ہے۔ پھر اللہ نے آگے ان کی خصلتیں بیان کی، ذرا غور سے سننا۔ یہ کہتے ہیں نا منافقوں والی آیتیں پڑھتے ہیں اور ابو بکر عمر پہ فٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اس کا میں جواب دینے لگا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وہ منافق کی خصلت کیا ہے؟ منافق کی پہلی خصلت یہ ہے وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا نہ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ دوسری خصلت ان کی یہ ہے نیکی سے روکتے ہیں، یہ دوسری خصلت ہے۔ تیسری خصلت ان کی یہ ہے یکبزون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، کنجوس ہیں، بخیل ہیں، مال خرچ نہیں کرتے۔ یہ منافقوں کی خصلتیں ذکر ہوئی، قرآن نے ذکر کی کہ وہ ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں، کنجوس ہیں، بخیل ہیں۔ اے لوگوں، رب کہتا ہے منافق میری راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور ابو بکر گھر کا مال سمیٹ کے محمد کے قدموں میں لے کے آ جاتا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ایتے منافقوں والی ان پر فٹ ہو رہی ہیں؟ وہ سارے گھر کا مال دے دیتا ہے، حضرت عمر آدھے گھر کا مال دے دیتا ہے، اور جب حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں گھر والوں کے کیا رکھا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رکھ کے آئے۔ غزوہ تبوک میں نبی پاک چندے کی اپیل کرتے ہیں، حضرت عثمان اٹھ کے کہتے ہیں 100 اونٹ بما سامان۔ ذرا سوچو 100 اونٹ جی معمولی ہے؟ 100 اونٹ معمولی ہوتا ہے؟ 100 اونٹ بما ساد و سامان میں دوں گا۔ اپیل جاری رہے، حضرت عثمان سامنے آ گئے، 100 اونٹ اور، اپیل جاری ہے، حضرت عثمان ادھر آ گئے، 100 اونٹ اور۔ بعض روایت میں آیا 8 مرتبہ میرے نبی نے اپیل کی، 8 مرتبہ عثمان اٹھے، پھر 1000 اشرفیاں سونے کی ہوتی ہیں، 1000 اشرفی وہ میرے نبی کی جھولی میں لا کے ڈالی، میرے نبی ان کو بجاتے ہیں، وہ آپس میں بجتی ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے، میرا نبی کہتا ہے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرتا رہے اسے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں کہتا ہوں ملتان کے سٹیج، ممتاز آباد کے سٹیج پہ کہتا ہوں، میرے آقا نے اپنی پوری زندگی میں یہ جملہ حضرت عثمان کے متعلق سوا کسی دوسرے صحابی کے متعلق نہیں کہا ہے۔ یہ جملہ کہا ہے تو صرف حضرت عثمان کے لیے کہا ہے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرتا رہے اسے کوئی عمل نقصان۔ ظالموں منافقوں کی تو خصلتیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ وہ کنجوس ہیں، اور یہاں جب ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے گھر کا پورا مال میرے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیتی ہیں۔ یا ایھا النبیو، یہ میرا استدلال علماء کرام، یہ میرا استدلال ذرا سننا ہے آپ نے، ضائع نہیں کرنا۔
یا ایھا النبیو جاہد الکفار والمنافقین، میرے نبی کافروں سے بھی جہاد کر، منافقوں سے بھی جہاد کر، منافقوں سے جہاد کر، انہیں میرے نبی اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور قرآن کہتا ہے منافقوں سے جہاد کر۔ اگلا جملہ آپ ذہن میں رکھیں گے، اگلا جملہ آپ ذہن میں رکھیں گے، اور اسی پر میں اپنی تقریر کو پوری دیوبند میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کافروں سے بھی جہاد کر، منافقوں سے بھی جہاد کر، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم، منافقوں کا ٹھکانہ بھی جہنم۔ بندیالوی کہتا ہے کافروں اور منافقوں کا ٹھکانہ رب نے جہنم بتایا ہے، ابو بکر و عمر تو اس وقت بھی جنت میں ہیں۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض اور منافقوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جتنے ہمارے احباب آج کے پروگرام میں تشریف لائے، مظفر گڑھ سے لوگ آئے ہوں گے، جتوئی سے آئے ہوں گے، شجاع آباد سے آئے ہیں، کروڑ پکا سے آئے ہیں، ہمارے جماعتی احباب دور دراز کے علاقے سے یہاں تشریف لائے جی، اس پروگرام کو کامیاب بنایا، اور اللہ نے ہمارے یہ عزیز ہیں حسین علی صاحب، عبید الرحمان بچے ہیں ہمارے، صوفی رفیق احمد صاحب کے یہ بیٹے ہیں، اور صوفی رفیق احمد صاحب نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان بچوں نے اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، بزرگ تھے، ان کے رشتہ دار بھی، دوست بھی، احباب بھی، انہوں نے یہ ساری محنت کی اور اتنا خوبصورت پنڈال سجایا، اور اتنی تعداد میں، بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی عمر میں، عمل میں، گھر بار میں، آل اولاد میں، رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کیسر صدیقی اور برادران، ان کی والدہ بیمار ہیں، انہوں نے صحت کے لیے اپیل کی ہے۔ صوفی رفیق احمد صاحب کے بڑے بھائی ماسٹر عبدالرشید صدیقی اور عبدالحمید صدیقی، جن کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ مقبول احمد سجاد کے لیے اولاد کی دعا کرنی ہے، پریشان حال لوگوں کے لیے بھی اپیل کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔